Assalamu alaikum viewers. Today we will discuss about the election symbol. जैसा कि रिसेंटली हमने देखा कि पीटीआई वालों से इलेक्शन सिंबल ले लिया गया। उनका जो इलेक्शन सिंबल था बैट, वो पीटीआई वालों के तमाम मेंबर्स उनसे छीन लिया गया। रिसेंटली आजकल इलेक्शन के डेज़ हैं, तो आपको कानूनी नुक्ता नज़र भी मालूम होना चाहिए कि पीटीआई वालों से सिंबल क्यों लिया गया, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, क्या वजूहात थे। इलेक्शन एक्ट 2017 की किस के तहत, किस सेक्शन के तहत उनसे इलेक्शन सिंबल लिया गया। आइए चलते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 215। 215 कहता है एलिजिबिलिटी ऑफ पार्टी टू ऑब्टेन इलेक्शन सिंबल, कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एक पार्टी का कि वो इलेक्शन सिंबल कैसे हासिल कर सकती है। तो वो इलेक्शन एक्ट 2017 का ये मैंने सेक्शन 215 निकाला हुआ है, तो इसे पढ़ते हैं। नोट विद अंडरस्टैंडिंग एनी थिंग्स कंटेन इन एनी अदर लॉ ए पॉलिटिकल पार्टी अनलिस्टेड अंडर दिस एक्ट shall be eligible to obtain an election symbol for contesting election for Masjid Shura, Parliament, provincial assemblies or local government on submissions of the certificates and statement referred to in section 202, 206 and 209 and 210. وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے تو اس کا حق ہے کہ وہ پارلیمان کے الیکشن کے لیے، پروونشل اسمبلی کے الیکشن کے لیے اور لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے لیے وہ الیکشن سمبل لے سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں کوئی خرابی نہ پیدا ہو۔ جو خرابی بتائی گئی وہ سیکشن 2002، 6، 9 اور 10 میں بتائی گئی ہے۔ اگر 2 کیا ڈیل کر رہا ہے، 2 کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں اے کمبینیشن آف انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹی شیل بی انٹائٹل ٹو obtain ون الیکشن سمبلس فار ون الیکشن، کہ جو انلسٹڈ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس چیز کا حق رکھتی ہیں کہ انہیں الیکشن سمبل ایک دیا جائے گا ایک الیکشن کے لیے۔ مثال کے طور پر اب ایک الیکشن کنٹیسٹ کیے جا رہے ہیں 2024 میں، تو جو پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہیں انہیں ایک، ان کے تمام امیدواران کو، ان کے تمام ممبرس کو، کینڈیڈیٹس کو ایک الیکشن سمبل دیا جائے گا۔ جس طرح پاکستان مسلم لیگ کا الیکشن سمبل کیا ٹائیگر ہے، تو اس طرح پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرینز کا کیا ہے، تیر ہے۔ تو اس طرح پی ٹی آئی کا کیا تھا، بیٹ تھا، لیکن وہ ان سے واپس لے لیا گیا ہے۔ جی آگے پڑھتے ہیں ہم۔ if each party constituting such combination submits the certificates and statement referred in section 2002, 202, 206, 209 and 210. Next تیسری شک پڑھتے ہیں۔ An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party یا combination of the political parties۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک الیکشن سمبل کسی پارٹی کو الاٹ کر دیا گیا ہے تو وہ ایک ہی پارٹی کا الاٹ ہوگا، کسی اور پارٹی کو نہیں دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی کمبینیشن ہو سکتا ہے۔ چوتھی کلاس میں وہ کیا کہتے ہیں، where a political party or combination of the political parties severely یا collectively fails to comply with the provision of section 209 اور section 210۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی سیویرلی یا کولیکٹیولی، جو سیکشن 209 اور 210 کس کا، الیکشن ایکٹ 2017 کا، اسے فلفل نہیں کر پاتے، تو دین کیا ہوگا، دا کمیشن شیل ایشو ٹو سچ پولیٹیکل پارٹی اور پارٹی ٹو نوٹس ٹو شو کاز ایز ٹو وائی اٹ، کہ ان سے یہ چیزیں کیوں پوری نہیں ہوئی، تو پھر وہ کیا کرے گا، شو کاز نوٹس انہیں ایشو کر دے گا، اور اس وقت تک وہ ان کی الیکشن سمبل نہیں لے گا، ان کا الیکشن سمبل واپس نہیں لے گا، اس کے پاس ہی رہے گا۔ آخر 5ویں میں وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ if a political party or parties to whom show cause notice has been issued under section 4 fail to comply with the provision of section 209 or section 210،
The Commission may, after affording it or them an opportunity to being heirs, جنہیں شو کوز نوٹس ایشو کیا گیا ہے پھر انہیں کیا الیکشن کمیشن موقع دے گا کس کا؟ ہیئرنگ کا. ڈکلیئر اٹ اسے ڈکلیئر کرے گا اور دیم ان ایلیجیبل ٹو obtain an election symbol for election to مجلس شورا پروونشل اسمبلی اور لوکل گورنمنٹ. جب اسے موقع دیا جائے گا ہیئرنگ کا، اگر وہ اس وقت حاضر نہ ہو سکا، کوئی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا، تو وہ کیا ہوگا جناب؟ اس کا الیکشن سمبل واپس لے لیا جائے گا. تو یہ کون لے گا؟ الیکشن کمیشن لے گا. تو جس طرح پی ٹی آئی والوں کو الیکشن سمبل واپس لیا تو وہ کس 215 کی جو شک نمبر ہے 5 کے تحت انہوں نے واپس لیا. تو پھر آگے مزید تھوڑا سا پڑھتے ہیں. Local government and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of the political party in subsequent election. تو یہ تھا سیکشن 215 eligibility of party to obtain election symbol. اب جو وائلیشنز کی ہے پی ٹی آئی والوں نے، وہ وائلیشنز کیا کی ہیں؟ ان وائلیشنز پہ ہم بات کرتے ہیں. وہ وائلیشنز ہیں، یہ دیکھیں سیکشن ہم پڑھتے ہیں 209 سرٹیفکیٹ بائی دا پولیٹیکل پارٹی. جب ایک پولیٹیکل پارٹی نے الیکشن کروا لیا، پہلے الیکشن پڑھ لیتے، الیکشن ود ان اے پولیٹیکل پارٹیز. سیکشن 208 دی آفس بیریئر آف اے پولیٹیکل پارٹی ایٹ دی فیڈرل provincial and local level where applicable shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political parties, provided that a period not exceeded 5 years shall intervene between any two elections. A member of a political party shall subject to the provisions of the constitution of the political party be provided with an equal opportunities of contesting election and any political party's office. کہ جو پولیٹیکل پارٹی کا ممبر ہے وہ ان سب کو برابر اپرچونٹی مہیا کی جائے گی کہ وہ اپنا انٹر پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کریں. آگے 3 کلوز میں کیا کہتی ہیں؟ آل ممبر آف دا پولیٹیکل پارٹیز ایٹ اے فیڈرل پروونشل اینڈ لوکل لیول شیل constitute the electoral college for election of the party general council at the respective level. کہ ہر لیول پہ ایک الیکٹورل کالج ہونا چاہیے. الیکٹورل کالج کے تھرو جو پارٹیز کے ممبرز ہیں انہیں الیکٹ کیا جائے گا. 4 کلوز میں کیا کہتے ہیں؟ دا پولیٹیکل پارٹی شیل پبلش دی اپڈیٹڈ لسٹ آف دی کنٹرول آفس بیریئر اینڈ دا ایگزیکٹو کمیٹی ممبر بائی واٹ ایور name card on its website and send the list and any subsequent change in it to the commission. تو پھر کیا ہوگا جب الیکشن ہو جائے گا تو الیکشن ہونے کے بعد پولیٹیکل پارٹی کیا کرے گی؟ وہ سارا کچھ ان کا جو پروسیس تھا وہ کس سے بھیج دے گی؟ الیکشن کمیشن کو بھیج دے گی. تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرے گا؟ سرٹیفکیشن بائی دا پولیٹیکل پارٹی. دیکھیں ریسنٹلی بہت ٹیکنیکل ایشو ہمارے سامنے آئے ہیں. جب الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو اراؤنڈ 22 دسمبر ہے یا 21 دسمبر کو بیڈ کا نشان پی ٹی آئی سے لے لیا تو پی ٹی آئی کہاں گئی؟ پشاور ہائی کورٹ نے. پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو اسٹے دے دیا اور کہا کہ ان کے پی ٹی آئی کا جو بیٹ ہے، جو الیکشن سمبل ہے، اسے بحال کر دیا جائے. تو جب بحال کیا گیا تو پھر الیکشن کی کمیشن کہاں چلا گیا؟ سپریم کورٹ میں. اور انہوں نے کہا کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن سمبل کو بحال کیا ہے وہ قانون کے منافی ہے. تو وہ کس قانون کے منافی ہے؟ تو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا پی ٹی آئی والے بار بار یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ سرٹیفکیٹ جاری کرے، اپنی ویب سائٹ پہ سرٹیفکیٹ جاری کرے. لیکن جو الیکشن کمیشن تھا اس نے سرٹیفکیٹ جاری نہ کیا. وہ سرٹیفکیٹ یہ کہ جب الیکشن ہوتا ہے، الیکشن ہونے کے بعد جب اگر الیکشن کمیشن اگر سرٹیفکیٹ جاری کر لے تو وہ اس بات کو مان لیتا ہے کہ ہاں صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں اور پولیٹیکل پارٹیز کے مطابق ہی الیکشن ہوئے ہیں. اس لیے وہ کیس ابھی چل رہا تھا تو اس لیے انہوں نے ابھی تک سرٹیفکیٹ ایشو نہ کیا.
اس سے پہلے الیکشن کمیشن کہاں چلا گیا؟ سپریم کورٹ میں. تو دیکھیں آرٹیکل 209، اے پولیٹیکل پارٹی شیل ود ان 7 days فرام completion of the intra-party election submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that the election were held in accordance with the constitution of the political parties. یہی لائن تھی جس کی وجہ سے جو پی ٹی آئی والوں سے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا الیکشن سمبل لے لیا گیا. انہوں نے جو الیکشن کروائے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا جو میرے خیال سے ایکٹ 2001 یا 2 میں آیا تھا اس کے مطابق نہیں کروائے تھے. کیوں؟ اس کے لیے آپ کا ایک پوری باڈی ہونی چاہیے، ایک جگہ ہونی چاہیے، اس پہ لوگوں کا آنا ہو، وہ دکھایا جانا چاہیے. اس کے علاوہ وہاں پہ ووٹ ڈالے جائیں. اس کے علاوہ یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا کیا جناب، ایز اے فرضی جناب پشاور کے ایک چھوٹے سے شہر میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں جناب یہ الیکشن کنٹسٹ کیا ہے اور سارے بلا مقابلہ ہو گئے ہیں. ایک آدھا بلا مقابلہ ہوتا ہے، اگر دیکھیں سارے بلا مقابلہ ہو گئے تو پھر جمہوریت کہاں سے آ گئی؟ پھر تو ڈکٹیٹرشپ ہے. ایک آدھا مان لیتے ہیں کوئی بلا مقابلہ ہو جائے، ادھر تو سارے جناب جو پوری کیبنٹ بنی، جو پی ٹی آئی کے کچھ جو سیکٹری بنے، جو چیئرمین بنے، وہ سارے بلا مقابلہ ہو گئے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو جس کی وجہ سے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی روح سے وہ الیکشن، پولیٹیکل پارٹی کا جو ایکٹ ہے اس کی روح سے وہ الیکشن صاف اور شفاف نہ ہوا، جس کی وجہ سے الیکشن کمیشن نے وہ کیا سرٹیفکیٹ ایشو نہ کیا اور الٹا کیا کیا، انہوں نے سمبل چھین لیا. اور وہ کس سیکشن کے تحت؟ 209 کے تحت. آگے جی سے مزید پڑھتے ہیں. ہیڈ ٹو دی کمیشن ٹو دی effect that the election were held in accordance to the constitution of the political party and this act to elect the office bearer at a federal, provincial and local level whatever applicable. The certificate subsection shall obtain the following information. جو سرٹیفکیٹ پولیٹیکل پارٹی دے گی نا اس پہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. The date of the last inter-party election. Second thing is that the name, designation and address of office bearer elected at the federal, provincial and local level where applicable. The election result and the copy of the political party notification declaring the result of the election. اور جو پارٹی نوٹیفیکیشن جو دیتی ہے نا، آف کاپی آف دا پولیٹیکل پارٹی نوٹیفیکیشن ڈکلیئرنگ دا رزلٹ آف دا الیکشن، وہ بھی آپ نے دینا ہے. تھرڈ کلاس میں کیا کہتا ہے؟ دا کمیشن شیل ود ان 7 days فرام دی ریسپٹ آف دی سرٹیفکیشن آف دا پولیٹیکل پارٹی انڈر سب سیکشن 1 پبلش دی سرٹیفکیٹ آن اٹس ویب سائٹ. اگر یہ تمام تر چیزیں پوری ہوں گی تو وہ کیا کرے گا؟ تب وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا. اگر الیکشن ہی یہ جو الیکشن ہی پولیٹیکل پارٹی ایکٹ کے تحت ہوئی نہیں ہے تو وہ کیوں ایشو کرے؟ میں نے تو آپ کو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، نہ کہ میں پی ٹی آئی والوں کی حمایت میں جا رہا ہوں، اور نہ کہ میں مسلم لیگ یا ایز اے پی ڈی ایم یا اسٹیبلشمنٹ یا جوڈیشری کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کو لیگل پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے بھی پی ٹی پاکستان تحریک انصاف کا جو الیکشن کا سمبل تھا وہ بحال نہ کیا. یہ 3 مین سیکشن تھے، 9، 10 اور 215، 208، 209 اور 215. یہ 3 مین سیکشن تھے جس کے تحت ان سے جو سمبل تھا، الیکشن سمبل تھا، بیٹ تھا، وہ واپس لے لیا گیا. اب اس پہ مختلف موقف یہ ہے کہ دیکھیں نا، جو آرٹیکل 17 ہے وہ کیا کہتا ہے کہ آپ ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، وہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹ ہے. پولیٹیکل پارٹیز بنا سکتے ہیں آپ، فنڈامنٹل رائٹ ہے آپ کا. تو اس طرح اگر یہ پولیٹیکل پارٹیز بنی ہو اور اس سے اس کا سمبل ہی واپس لے لیا جائے تو یہ ہمارے فنڈامنٹل لا کی یا فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے. ایسے کیوں ہوا؟ یہ سوالات، بہت زیادہ سوالات اٹھے ہوئے ہیں. اور اگر سپریم کورٹ چاہتی مورل اور پولیٹیکل گراؤنڈز پہ، اگر لیگل گراؤنڈ کو چھوڑ دیتی، مورل اور پولیٹیکل گراؤنڈز کو دیکھتی، تو وہ واپس پی ٹی آئی والوں کو الیکشن سمبل دے سکتی تھی.
لیکن انہوں نے اس لیگل پوائنٹ آف ویو کو دیکھا جس کی وجہ سے ان کا الیکشن سمبل ان سے واپس لے لیا گیا. تو امید کرتا ہوں